بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا دن ہے حج کی تربیت کا۔ اور یہ دوسرا دن حج کی تربیت کا ہے۔ کل بھی حج کی تربیت کے بارے میں پروگرام ہوا تھا، اور آج بھی حج کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے حج کی طرف روانگی سے پہلے بندہ اپنی نیت کو خالص کرے اور صرف اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے حج کی طرف جائے، کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی اور طلب نہ ہو، کوئی اور لالچ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے حکم پر چلنے کو اپنے دل میں بٹھا لینا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کو درست کر لیں۔ کسی کا قرضہ دینا ہے وہ قرضہ دے دیں، کسی سے معافی مانگنی ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا اس کے گھر چلے جائیں، معافی مانگیں، بھئی میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو ظاہر ہے میرا کچھ نہیں بنے گا۔ تو اپنے دل کو صاف کر لیں ہر طرح سے، اور دل کو صاف کر کے حج کی تیاری شروع کر دیں۔ ابھی چند دن ہیں، پھر حج کی فلائٹیں شروع ہو جائیں گی۔ 20-21 مئی کے بعد حج کی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ تو حج میں سب سے اہم چیز ہے کہ بھئی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور چند کام حج سے پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1 کہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ تہجد کی نماز، تاکہ بندہ ابھی سے روٹین بنا لے، آگے اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح ابھی سے ایک چیز کو زندگی میں بنا لیں حج سے جانے سے پہلے کہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پر پیدل چلنا، کیونکہ آپ کو ادھر پیدل چلنا پڑے گا۔ مکہ سے مینا ہے، مینا سے پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ کی طرف ہے، پھر واپسی مینا ہے، تو وہ تو آپ کو جانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے پیدل چلنے کی کچھ عادت بنائیں تاکہ وہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح اپنی خوراک کا صحیح خیال رکھیں۔ ابھی آج کل کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں کہ جس سے بیماری ہو جائے، بخار ہو جائے،
یا کوئی بلغم ہو جائے تو اپنی خوراک کی طرف دھیان کریں، اور خوراک کی طرف دھیان کر کے پھر آپ وہ چیزیں جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان پر غور کریں، بھئی میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، تاکہ حج جانے سے پہلے کسی بیماری کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ جو ادویات استعمال کرتے ہیں، جو میڈیسن ہیں، وہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں اور اس سے ایک نسخہ لکھوا لیں، اور اپنی میڈیسنز کو ریگولر لینا شروع کر دیں تاکہ حج کے وقت کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا آپ نے حج سے جانے سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ حج میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی حج بڑا مشکل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو نہ مشکل سمجھنا ہے یا نہ مشکل ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ اور آپ جب حج کا ارادہ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں تو اللہ اپنے مہمانوں کو کبھی تنگی میں نہیں رکھتا اور نہ ہی کبھی مشکل میں رکھتا ہے۔ حج کے اندر 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 5۔ کتنے دن ہیں؟ 5۔ یہ جو ہماری عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن، یہ عید کا دن ہوتا ہے 10 ذو الحجہ کو۔ 10 ذو الحجہ کو ہم عید مناتے ہیں، بڑی عید، جس کو ہم قربانی کی عید کہتے ہیں۔ تو 2 دن عید سے پہلے اور 2 دن عید کے بعد، یہ بن جاتے 5 دن۔ ان 5 دنوں میں آپ نے جو کام کرنے ہیں، پہلے وہ کام سمجھ لیجیے وہ کام کیا کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن کون سا دن؟ پہلا دن۔ پہلے دن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ ایک۔ حج کے دوسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 2۔ حج کے تیسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 3۔ پہلے دن ایک کام، دوسرے دن 2 کام، تیسرے دن 3 کام، اور چوتھے اور 5ویں دن ایک کام، بس حج ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 1۔ دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے اور 5ویں دن ایک۔ حج کا جو پہلا دن ہے اس کو ہم کہتے ہیں 8 ذو الحجہ۔ اب 8 ذو الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، مکہ مکرمہ میں آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آپ نے مینا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مینا۔ یہ پہلا کام۔ بس آپ نے مینا میں خیمے میں چلے جانا ہے۔ اب حج کا دوسرا دن 2 کام۔ کتنے کام؟ 2۔ دوسرا دن آ جاتا ہے 9 ذو الحجہ کا۔ 9 ذو الحجہ کو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے عرفات میں جانا، اور دوسرا کام کرنا ہے مزدلفہ میں جانا، بس یہ 2 کام۔ اب تیسرا دن 3 کام، کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، اور سر کے بال کٹوا دینے، یہ 3 کام۔ اور چوتھا اور 5واں دن ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایک بار جا کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔
یعنی آپ نے چوتھے دن بھی کنکریاں ماری سب کو، پانچویں دن بھی کنکریاں مار دی. یہ ایک ایک کام آپ نے کرنا ہے چوتھے اور پانچویں دن. تو گویا کہ 5 دن ہے اور ہر دن آپ نے الگ الگ کام کرنے. پہلے دن کتنے کام کرنے؟ 1، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3، چوتھے دن 1، پانچویں دن 1. بس یہ حج ہو جاتا ہے. یعنی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے جی حج بڑا مشکل ہے. حج کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو بس اصل میں طریقہ سمجھ آنا چاہیے کہ اصل میں طریقہ حج کیا ہے. تو اب آپ میرے ساتھ مجھے بتائیں کہ پہلے دن کتنے کام؟ 1. کون سا کام؟ پہلے دن آپ نے مینا جانا ہے بس. دوسرے دن 2 کام. کون کون سے؟ عرفات میں اور مزدلفہ میں بس. تیسرے دن 3 کام. کنکریاں مارنی ہے، قربانی دینی ہے اور بال کٹوانے ہیں. پہلے دن 1، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3 کام. چوتھے دن 1 کام کہ آپ نے جانا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. 5ویں دن بھی جانا ہے، شیطان کو کنکریاں مار دینی بس. اب اگلی چیز یہ ہے کہ آپ نے گھر سے تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیسے کرنی ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے. وہ میں آپ کو ذرا سمجھا بھی دیتا ہوں. یہ ذرا غور سے سن لیجئے. سفر حج کی تیاری. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2070 ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کے کہ جی بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو احرام باندھا اس کو ہم کھولیں نا، اگر کھولیں گے تو احرام ٹوٹ جائے گا. بھئی احرام کا تعلق چادروں سے نہیں ہے، احرام کا تعلق نیت سے ہے. آپ کی نیت ہے، آپ نے نیت کر کے احرام باندھا ہے. جب تک آپ اس نیت میں ہیں اور ایک مکمل طریقہ کار سے آپ چل رہے ہیں وہ احرام ہی ہے. آپ احرام تبدیل کر سکتے ہیں اگر خراب ہو گیا. تو اس لیے آپ نے جب نیت کر لی اور 3 بار تلبیہ پکار لیا، یہ 2 کام کریں گے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ کا اب وہ احرام بن گیا. مثلا شکار کرنا یا اس میں مدد کرنا، درخت گھاس پودے کاٹنا، چوں وغیرہ مارنا، ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، ازدواجی تعلقات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا اور کوفی وغیرہ پہننا. اچھا، مرد حضرات کے لیے یہ پابندی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یعنی بنیان وہ نہیں پہن سکتے، یہ کوئی اور چیز وہ نہیں پہن سکتے. کیوں؟ اور اس طرح ٹوپی اپنے سر پر نہیں رکھ سکتے احرام کی حالت میں. جب یہ آپ نے 3 بار تلبیہ کہہ دیا اور نیت کر لی عمرے کی، اب آپ پر یہ پابندیاں شروع ہو گئی. اچھا، خوشبو کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے. کوئی بھی چیز جس میں خوشبو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے. مثلا صابن ہے، اب اس میں بھی خوشبو ہے. حتیٰ کہ آپ جب جہاز میں بیٹھیں گے تو آپ کو ٹیشو پیپر دیا جائے گا، اگر وہ ٹیشو پیپر بھی خوشبو والا ہوگا آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ اگر ہاتھ لگائیں گے یہ احرام کی پابندی ختم ہوگی، یعنی یہ گناہ ہو گیا، آپ نے اس کے خلاف کر لیا. تو اس لیے بڑی احتیاط کی. اچھا، اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے. احرام کی حالت میں اب آپ ابھی تو بات چلے گی کہ آپ نے آگے جانا ہے، اس کے بعد آپ ادھر تشریف لائیں پھر آپ کو صحیح نظر آ جائے گا سامنے. پھر آپ نے جانا ہے اور آپ نے جا کر بیت اللہ شریف کا آپ نے طواف کرنا ہے، دیکھنا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پہنچے، کیونکہ آپ کا احرام ہے، خانہ کعبہ پہنچے تو پہنچ کر بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں احرام کی حالت میں. آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس حجر اسود کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، بیت اللہ کے پردے پہ خوشبو لگی ہوتی ہے.
اگر آپ نے اس خوشبو والی چیز کو ہاتھ لگایا اور آپ پر خوشبو لگ گئی تو یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا، جس کا متبادل یہ ہوگا آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے احرام کی پابندی کو بائی پاس کر دیا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ نے جب احرام کی حالت میں ہیں تو احرام کی حالت میں ان پابندیوں کو آپ نے ضروری رکھنا ہے۔ بند جوتے، موزے پہننا وغیرہ، یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور کفارے کے لیے بعض صورتوں میں بدنا، دم یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھیے یہ تین چیزیں ہیں، بدنا ہے، دم ہے، یہ صدقہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے وضو کیا، اب وضو کر رہے ہیں احرام کی حالت میں، 2-3 بال ہاتھ میں آگے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور کوئی چیزیں، اگر آپ نے کوئی چیز جان بوجھ کر نہیں کی تو اس کا پھر صدقہ ہوگا۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو پابندی تھی لیکن جان بوجھ کر آپ سے ہو گیا، جو بڑی بڑی پابندی ہو، جیسے خوشبو یا شکار کرنا یا جو مارنا وغیرہ، تو اس پر پھر آ جائے گا دم۔ دم کہتے ہیں چھوٹا جانور، بدنا کہتے ہیں بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تو پھر یہ جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں دوسری چیز سمجھ لیجئے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی، صدقہ دینا پڑ گیا یا دم یا کچھ بھی، یہ ساری چیزیں آپ کو حرم کے اندر دینی پڑیں گی، آپ یہاں نہیں دے سکتے۔ اس کا بہترین پھر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جہاں سے تشریف لے جائیں تو آپ نا کچھ ریال لے جائیں، ٹوٹے ہوئے، 1-2 3 ریال، 5 ریال، ٹوٹے ریال لے جائیں، اور جو آپ کے پاس عمرے کے وقت یا احرام کی حالت میں آپ کے بیلٹ میں موجود ہوں، وہ کیا کریں کہ جب آپ مسجد حرام تشریف لے گئے، آپ نے طواف کیا، سعی کی، عمرہ کر لیا، تو وہاں جو صفائی کرنے والے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں 1 ریال تھما دیں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا حرم کے اندر ہی، اور جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہو گئیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی۔ ہاں جی، اب وہ بیلٹ اس لیے باندھی جاتی ہے تاکہ احرام نہ کھل جائے، حالانکہ وہ بھی سلی ہوئی ہے۔ اچھا، جو آپ کی کمر کے لیے نہیں، اس کے لیے احتیاط یہ کریں کہ احرام کی حالت میں نہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی معالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو پھر وہ ایک الگ بات آ جاتی ہے کہ پھر اس میں تو ایک میڈیکلی ایشو بن جاتا ہے، اور میڈیکلی طور پر کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں۔ جی، آپ نے پہلے چادر باندھی، اس کے اوپر بیلٹ آ جائے گی۔ ہاں، چادر کو آپ فولڈ کر لیں، فولڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں، کیونکہ سلی ہوئی کوئی بھی چیز پہننا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ایسی بیلٹیں مل جاتی ہیں کہ جس سے کمر بھی اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ احرام کی بیلٹیں ایسی ملتی ہیں جو اپنی چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بیلٹ آپ کو مل جائے گی، لاہور سے مل جاتی ہے، حاجی کیمپ وغیرہ سے مل جاتی ہیں۔ عازمین حج وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 6 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جو عازمین حج اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں مقیم ہوں، ان کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں احرام باندھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، تاہم رش سے بچنے کے لیے جدہ روانہ ہونے والے عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں یا حاجی کیمپوں سے ہی احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچے، تاہم احرام کی نیت اور 2 نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لیں۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین حج سادہ کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین حج اپنے ویزا لگے پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے حج گروپ آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اپنے حج پیکج کے معاہدے کی کاپی لازمی ساتھ رکھیں تاکہ اسے احرام کی صورت میں گروپ آرگنائزر کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر سامان کا جیک اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں اور اس
इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह से चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों की इंतजारगाह में पहुंच जाएंगे। अगर अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वज़ू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अमल है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानिब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रखकर इत्मीनान से बैठें और अमले की हिदायत को गौर से सुनें और उसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज़ ज़िक्र, अज़कार और तलबिया पुकारते रहें। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा। अच्छा, इसमें ये बात समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र है हालत एहराम में अफजल वो तलबिया है। आप जितना पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद फरमाता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया कि उस इंसान का हाजी का हज बहुत शानदार होता है जो शौक़ से पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो शौक़ से पढ़ता हो। मर्द हजरात इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, ख़वातीन इतनी बुलंद आवाज़ से कि उनको ख़ुद अपनी आवाज़ आ जाए, इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना करें। जी, जब आपने एहराम बांधा, एहराम बांध कर 2 नफल पढ़ लिए, 2 नफल पढ़कर आपने नीयत की उम्रे की, और उम्रे की नीयत कैसे की? 3 बार तलबिया कह दिया, 3 बार पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पूरा 3 बार पढ़ लिया, और दिल में नियत कर ली, ज़ुबान से नियत कर ली, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने उम्रे की नियत करनी है, इसको मेरे लिए आसान बना। जब ये 3 काम हो गए, नफल हो गए, नियत हो गई और 3 बार तलबिया हो गया, ये 3 काम हो गए, अब आपने अपना सर नंगा रखना है, ये एहराम बन गया, और ये आपका सर नंगा रहेगा, और आपने बंद जूती नहीं पहननी, वो पाबंदियाँ अब आप पर शुरू हो जाएंगी जो एहराम की पाबंदियाँ हैं। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिल की मुहर लगाएंगे। यहाँ काफ़ी वक्त सर हो सकता है। इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुँचेंगे। सऊदी हुकाम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए उस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुँचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमिन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब्ज़ पाकिस्तान परचम खामे दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों के इंतज़ारगाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज़, मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतज़ार करें और इन तमाम मराहिल को सब्र तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका तमाम सामान भी उसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा ख़वातीन और बुजुर्ग आज़मीन को तरजीह दें। रिहाइशगाहें सऊदी तालीमात के मुताबिक ख़वातीन और मर्दों को अलग-अलग कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइशगाहों पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद
हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड ज़रूर अपने हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के दो फ़राइज़ हैं। उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना और तवाफ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाना। उम्रे के दो वाजिबात हैं, सफ़ा और मरवा की सई करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हो और खाने काबा पर पहली नज़र पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास मौका है। उसके बाद हजर अस्वद की सीध में आई, जिसकी निशानदही सब्ज़ ट्यूबलाइट के ज़रिए भी की गई है। अच्छा, इसमें ये बात समझ लीजिए, बाज़ हज़रात ये ख्याल करते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ को पहली नज़र जब देखा तो उस वक्त दुआ कबूल हो गई, तो पहली नज़र वही नज़र है जब आप अंदर गए। नहीं, जब जब आप हरम में जाएंगे और जब जब पहली नज़र पड़ेगी वो पहली नज़र ही होगी। ये मतलब नहीं है कि आप जब पहली बार गए और पहली नज़र पड़ गई बस वही नज़र हो गई। नहीं, आप तशरीफ़ ले गए, आप वापस आ गए, फिर गए, जब आप फिर जाएंगे फिर बैतुल्लाह को देखा तो फिर आप फिर दुआ करें और फिर दुआ करें, वो भी पहली नज़र है। तो इसी तरह अब आपने एहराम में है, एहराम में आपने तलबिया पढ़ते पढ़ते आप बैतुल्लाह शरीफ चले गए उम्रा करने के लिए। अब आप जब बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे तो पहली नज़र पड़ी, आपने दुआ कर ली, अब आपने तवाफ़ शुरू करना है। तो तवाफ़ के लिए आपने हजर अस्वद की सीध में आना है, और उसकी सीध बाज़ औक़ात नहीं पता लगती, तो वो सब्ज़ रंग की लाइटें लगी हुई, जैसे ये लगी हुई हैं, ये सब्ज़ रंग की लाइटें पूरे हरम में सब्ज़ रंग की लाइटें एक ही जगह पर लगी हुई हैं। पूरे मस्जिद उस तवाफ़ के अंदर एक ही जगह पर लाइटें आपको दूर से नज़र आ जाएगी, ऐसी लंबी सब्ज़ लाइटें लगी होंगी। तो आपने ऐसा करना है कि आप उस लाइट के सामने इस तरह आ जाएं कि आपकी पीठ के पीछे लाइट हो। तो अब जब आपकी पीठ के पीछे लाइट होगी तो आपका सीना हजर अस्वद की तरफ होगा। तो अब आपने सीना हजर अस्वद की तरफ करके आपने यहाँ 2 काम करने हैं। एक होता है इस्तिक़बाल और एक होता है इस्तिस्लाम। अच्छा, इस्तिक़बाल क्या है कि आपने सबसे पहले, जब हम कहते हैं ना भाई किसी के इस्तिक़बाल करना, तो आपने हजर अस्वद का सबसे पहले इस्तिक़बाल करना है। और वो कैसे कि आपने, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते ऐसे कहते हैं अल्लाहु अकबर, बस आपने हजर अस्वद के सामने खड़े होकर सबसे पहले कहना है अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक बार बस। जब आपने ऐसे दोनों हाथ उठाकर नीचे कर लिए, ये आपका हो गया इस्तिक़बाल। मैं आपको खड़ा हो गए ताकि पीछे जो बैठे उनको भी नज़र आ जाए। जब आप पहुँच गए तो आपने ऐसे सबसे पहले कर इस्तिक़बाल अल्लाहु अकबर, बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और आपने अपने हाथ नीचे, ये हो गया इस्तिक़बाल। अब आपने करना है इस्तिस्लाम। इस्तिक़बाल एक बार होगा, जैसे हम नमाज जब शुरू करते हैं तो नमाज में हम एक बार ऐसे करते हैं, ऐसे ही आपने जब तवाफ़ शुरू करना है तो हजर अस्वद का पहला अदब यह है कि आपने ये कर लिया। अब दूसरा काम आपने करना है इस्तिस्लाम। इस्तिस्लाम का मतलब होता है चूमना, सलाम करना। अब ज़ाहिर रश बहुत है, आप चूम सकते नहीं, आप एहराम में हैं, वहाँ खुशबू भी लगी होगी, तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है और ऐसे चूम लेना है। यानी ये दोनों हाथ ऐसे रखे, गोया यूँ महसूस हुआ कि आपने हजर अस्वद पर दोनों हाथ रखे हुए हैं और चूम लिया। लेकिन चूमते हुए ये बात का ख्याल रखिएगा कि चूमने की आवाज़ ना आए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। ऐसे ऐसे आवाज़ ना आए, बस ऐसे चूम लिया। अगर आप चूमने की आवाज़ निकालेंगे ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ आ जाती है बात। तो 2 काम हुए, एक को इस्तिक़बाल ऐसे अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अकबर, और दूसरा आपने ऐसे चूम लिया। ये हो गए 2 काम। अब यहाँ 2 काम करके अब आपका सीना हजर अस्वद की तरफ था, अब आपने ऐसे मुड़कर तवाफ़ शुरू करना है। उसमें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कि आपने अपना दायां कंधा उसको हटा देना उससे एहराम, और चादर को नीचे से ले लेना, इसको कहते हैं, अभी उस पर बात करेंगे।
यहाँ तलबिया पुकारना बंद कर दी। मर्द एहराम के ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कांधे पर डाल दी। ये बाएं कांधे पर डाल दी और दायां कांधा मर्द हजरात ये नंगा कर देंगे, इस पे निकाल देंगे। अच्छा, ये आपने सिर्फ इसी उम्रे वाले तवाफ़ में करना है। अच्छा, इसके बाद जब आपका उम्रा हो जाएगा, आप अपनी रिहाइश गाह चले जाएंगे, अब आप चाहते हैं आप दोबारा तवाफ़ करें, तो आप सादा कपड़ों में तवाफ़ करें। अच्छा, उसमें आप दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि आप अपने जूते वाला बैग अपने पीछे रख लें या किसी जगह पर रख दें। दूसरी चीज़ ये कि आमतौर पर आपको जो जूता लेकर जाएंगे वो आपको जूता वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी हवाई चप्पल होगी, सब लोगों ने हवाई चप्पलें पहनी होंगी, तो इसलिए आमतौर पर ये होता है कि आप जब चले गए जूता रखा नहीं मिला तो आप बजाय तलाश करने के वहाँ जो जूते पड़े हैं आप उसी हवाई चप्पल को लेकर वापस आ जाएं, क्योंकि आपके बंद जूते तो उधर हैं, ये तो आपकी हवाई चप्पल होगी, एहराम की जूते होंगे। उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा, इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता क्या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। अब आपने इस्तिकबाल भी कर लिया, इस्तिलाम भी कर लिया और दायां कांधा भी नंगा कर दिया। अब ये तीन काम हुए। अब आपने तवाफ़ की नियत कर ली, अल्लाह मैं तवाफ़ की नियत करता हूँ या करती हूँ, उसको मेरे लिए आसान बना। अब आपका तवाफ़ शुरू हो गया। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियां करके झूम ली। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौरानी तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। अच्छा, उसमें एक चीज़ कोशिश करें कि अपने ना साथ ले जाएं। आमतौर पर उलमा मशाइख एक किताब का ज़िक्र करते हैं, उसको कहते हैं मनाजात मकबूल। ये आपको किताब मिल जाएगी हर एक बुक स्टॉल पे भी। ये मनाजात मकबूल में कुरान करीम में जितनी भी दुआएं आई हैं वो हैं। फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने जितनी दुआएं मांगी, हर दुआ का तर्जुमा, अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते तो आप तर्जुमे पढ़ लें। तो तवाफ़ के अंदर आप ये दुआएं पढ़ते जाएं, देख कर पढ़ लें, कुरान की तिलावत करते जाएं। अच्छा, तवाफ़ में अदब क्या है? जब आपने तवाफ़ करना है तो तवाफ़ करते हुए आपने खाना काबा को नहीं देखना। आपका सीना भी और आपकी नज़र भी जो है वो अपनी दोनों को खाने काबा की तरफ नहीं करना है। तो सीना करना है तवाफ़ के दरमियान और ना ही अपनी नज़र को करना। ये आदाब हैं। आपने खाना काबा को देखना है जब आप वापस हजर अस्वद पर पहुँचेंगे, जब आपका एक चक्कर पूरा होगा। हजर अस्वद से चक्कर शुरू हुआ, एक चक्कर और ख़त्म हुआ, हजर अस्वद पर एक हो गया, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर वहाँ पर दूसरा ख़त्म होगा। जो आप हजर अस्वद को देखेंगे फिर आप इस्तिलाम करेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। आपको खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तिलाम करना है। मर्द सिर्फ पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है। अच्छा, रमल क्या होता है कि आपने थोड़ा सा अकड़ कर चलना है। अब अकड़ कर चलना, ये 3 चक्करों में जो उम्रे के या जिस तवाफ़ के बाद सई आ रही है सफ़ा मरवा, उसमें होता है। और वो ऐसे ऐसे आपने अकड़ कर ज़रा चलना है। ये अच्छा तरीक़ा है, ये अदब है, और ये सिर्फ 3 चक्करों में होगा। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए। ताहम भीड़ की सूरत में तेज़ चलना ज़रूरी नहीं। तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ मकाम इब्राहिम की सीध में अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका न मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा किए जा सकते हैं। ये भी जैसे आपने अब ज़हन में रखें, 2 नफल पढ़े थे एयरपोर्ट पे और अब 2 नफल पढ़ेंगे तवाफ़ के बाद। मताफ के चारों तरफ रश होएगा तो फिर अकड़ के चले जाना ही नहीं। हाँ, फिर नहीं जाना। अगर रश हुआ, भीड़ हुई तो फिर तो नॉर्मल। अदब ये है, सुन्नत है, अगर कर लेंगे, मौका मिल गया तो कर लीजिए, नहीं मौका मिला तो छोड़ दीजिए। ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए हैं। क़िबला रुख खड़े होकर जी भरकर जमजम पिए और खूब दुआएं मांगी। जमजम पीने के बाद सफ़ा पहाड़ी की तरफ सई के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदही के लिए
عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک تو استلام کیا ہر طواف میں، پھر جب آپ 2 نفل پڑھ لیے، 2 نفل پڑھ کر آب زمزم پی لیا، اب آپ نے سعی کے لیے جانا ہے صفا مروہ، تو جانے سے پہلے پھر ایک استلام کر جائیں۔ ہاں 8واں ہو گیا، یہ استلام سنت ہے، یہ سعی کا استلام ہو گیا۔ استلام کر کے پھر آپ چلے جائیں سعی کرنے کے لیے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے۔ اچھا جیسے ہاں نہیں ننگا نہیں ہونا۔ اچھا یہ صرف طواف میں سر ننگا ہوگا، وہ احرام۔ اچھا یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ صفا ہو اور یہ مروہ ہو اور یہ درمیان میں سبز حصہ ہو، آپ نے ادھر آہستہ آہستہ چلنا ہے مرد حضرات نے، اور سبز حصے میں بھاگنا ہے۔ پھر جو سبز حصہ ختم ہوا پھر آہستہ چل گئے، وہاں پہنچے 1 چکر، پھر یہاں سے واپس آئے، پھر اس حصے میں دوڑے وہاں تک پہنچ 2 چکر، صفا سے شروع کرنا ہے۔ صفا سے مروہ 1، پھر یہ 2، پھر 3 4 5 6 7، شروع یہاں سے ہوگا ختم وہاں پر ہوگا۔ یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ درمیان میں جو بھاگنا ہے، یہ بھاگنا کیا ہے؟ کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس حصے میں بھاگی تھیں، تو اللہ نے اس حصے میں بھاگنے کو سنت قرار دے دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہے۔ خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں ہو کر دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ اب یہ سمجھیے آپ نے 2 نفل پڑھے ایئرپورٹ پہ، احرام میں ہیں، اب آپ رہائش گاہ گئے، احرام یا حاجی کیمپ میں پڑھ لیں۔ ہاں احرام کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ گھر سے، ہاں وہ گھر سے جو نہیں گھر جو پڑھیں گے وہ نفل شکرانے کے ہوں گے، وہ شکرانے کے پڑھ لیں جتنے بھی، لیکن جو احرام کے نفل ہیں نا وہ چادروں کے بعد ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہاں آپ کی مرضی ہے، آپ چادر گھر سے باندھ لیں، حاجی کیمپ سے باندھ لیں، ایئرپورٹ پہ باندھ لیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے لے کے جائیں، جب جائیں گے آپ ہو سکتا ہے راستے میں طبیعت خراب ہو جائے، بندہ اتنا ریلیکس نہ ہو، تو آپ کوئی بات نہیں سادہ کپڑوں میں چلے جائیں، آپ حاجی کیمپ پہ پہنچ کر احرام باندھ لیں۔ اگر وہاں آسانی ہے نہیں تو پھر آپ ایئرپورٹ میں، وہاں بھی جگہ موجود ہے، جہاں بھی آپ کو آسانی لگے۔ ہاں جی نہیں پھر نہیں پڑھنے، بس 2 نفل ہی۔ اچھا اب 2 نفل احرام کے بعد، پھر ہم نے طواف کیا 2 نفل، پھر سعی کر لی۔ سعی کے بعد اب اگلا کام آ جائے گا حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں استرا لگوانا، مشین نہیں، استرا، یہ استرا لگوانا سنت ہے، اور قصر کہتے ہیں کہ بال چھوٹے کرنا۔ اچھا بال چھوٹے کرنا ایک تو خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بالوں کی کوئی بھی لٹ پکڑ کے اس کو تھوڑا سا کاٹ دیں، مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سارے بال منڈوا دیں، البتہ وہ بال کم بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر یہ ہے کہ بال اگر 1 انچ سے زیادہ بڑے ہوں، یعنی اس انگلی کے پورے سے زیادہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ کم کروا سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہوں گے تو پھر اس طرح ہی لگوانا پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مکمل ہی اس طرح لگوا دیں تاکہ پورا سر منڈوا دیا جائے۔ آپ نے جو دستی بیگ ہوگا جو جہاز کے اندر اس میں لے کے نہیں جانا، کچھ بڑے بیگ میں جو آپ کا جہاز میں، اس میں آپ کینچی رکھ لیں، نیل کٹر رکھ لیں، سوئی دھاگا، ہاں جی وہ جو آپ کا جمع ہو جائے گا جہاز میں اس میں رکھیں،
لیکن جو آپ نے اپنے ہاتھ میں جہاز کے اندر لے کر جانا اس میں نہیں. صحیح کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے. عورتیں قصر یعنی ساری چٹیاں پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کی ایک پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، عمرے میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے عمرے میں احرام کی پابندیاں، احرام ختم کرنا ہے تو سر کے بال کاٹنے ہیں. جب سر کے بال کٹ گئے اب آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی. 2 چادریں ابھی بھی ہیں لیکن احرام ختم ہو گیا. عورت کا چہرہ ننگا رہے گا. البتہ اس میں ایک چیز یہ ہے، یہ کچھ نا ہیٹ ملتے ہیں ایسے گولائی والے، اور اس کے آگے کپڑا لگا دیا جائے کہ وہ کپڑا عورت کے چہرے سے ٹکرائے نہ، تو اس طرح پردہ ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زندگی میں انہوں نے بار بار عمرہ اور حج کیا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. آپ اس حالت میں بھی پردے کے اندر ہوتی تھیں. وہ کس طرح کہ آپ ایسا کوئی کپڑا لگاتی تھی کہ جو کپڑا آپ کے چہرے سے نہیں لگتا تھا. اصل میں کپڑے کا چہرے سے لگنا منع ہے عورت کے لیے، پردہ کرنا منع نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ ایسا کپڑا لگا لے آگے جس سے کپڑا چہرے پر نہ لگے تو ٹھیک. نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے. ہاں، پردہ ضروری نہیں، لیکن ادب یہ ہے، ادب ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ حکم ہر جگہ پر ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کپڑا لگا لیں، اگر نہیں لگاتے حرج کوئی نہیں ہے. سفری سہولتیں. سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی. اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں. آپ کی رہائش گاہ بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذوالحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے. لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں. خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں. مدینہ منورہ کی حاضری. مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے. سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں. جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں. ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں. مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد قمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں. بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں. اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اس
इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। मुश्तरका रिहाइश, सफाई और खाना। सरकारी स्कीम के हुज्जाज मुश्तरका रिहाइश गाहों में क़याम करेंगे, जहां उसी खाने, किचन और वॉशिंग मशीनें भी मुश्तरका होंगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को खाना उनकी रिहाइश गाहों पर ही फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुकर्ररा वक्त पर डाइनिंग हॉल में आए और यही खाना तनावुल फरमाएं। कमरों में खाना लेकर जाना मना है। अपने हिस्से से ज़्यादा खाना ना लें। दूसरे आज़मीन हज के हुकूक का ख्याल रखें। अपने कमरों में सफाई का खास ख्याल रखें। सऊदी अरब में बेशतर रिहाइश गाहों में मगरबी तर्ज के वॉशरूम्स और कमोड नस्ब हैं। आज़मीन हज से गुजारिश है कि कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख कर जाएं, ताकि किसी किस्म के नुकसान या नापाकी का अंदेशा ना हो। सफाई का खास ख्याल। में कराए नहीं जी जी खाना शामिल है। हाँ जी, खाना शामिल है। होने से पहले रकम यानी कम से कम एक फोटो को नाम लिखने के लिए बड़ा कुर्बानी पहले हाँ जी, कल तो सुने ऐलान। की कदर है। और अब जुल्हज का वकूफ पे अरब चाइल्ड फेड पर हल्फ या कसर सऊदी अरब में प्रारंभ किया जाए। यही हमें नवाफिल और दुआ का खुसूसी ग़ज़वा उहद और खंदक में ज़्यादा वक्त गुजारने से परहेज़ कर, सफाई और खाना। हाँ जी, रियाजुल जन्ना से जरा जो आज कल तरीका चल रहा है उम्रे का, वो एक एप्लीकेशन आई हुई है, उसमें टाइम वगैरह आ जाते हैं, फिर आप रियाजुल जन्ना जाते हैं। अब हज के अंदर वो क्या करेंगे, अब इसके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं आ रही, लेकिन उम्रे के अंदर तो उनकी एप्लीकेशन चल रही थी कि जो बंदा उम्रे के लिए जा रहा है वो अपनी मोबाइल के अंदर उसका टाइम आ जाता था, भाई इतने टाइम में आपने इस दिन पहुँचना रियाजुल जन्ना, और ये महीने में एक ही वक्त आता था। लेकिन अब हज के अंदर ज़ाहिर मुमकिन नहीं, तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे। मुश्तरका रिहाइश गाहों में क़याम करेंगे, जहां उसी खाने, किचन और वॉशिंग मशीनें भी मुश्तरका होंगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को खाना उनकी रिहाइश गाहों पर ही फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुकर्ररा वक्त पर डाइनिंग हॉल में आए और यही खाना तनावुल फरमाएं। कमरों में खाना लेकर जाना मना है। अपने हिस्से से ज़्यादा खाना ना लें। दूसरे आज़मीन हज के हुकूक का ख्याल रखें। अपने कमरों में सफाई का खास ख्याल रखें। सऊदी अरब में बाज़ औक़ात रिहाइश एक हो जाती है, वो अच्छा मिना के अंदर खेमे में एक होती है, और बाकी ये जो रिहाइशें ना इसमें तो अलग अलग होती हैं। मर्दों के लिए जो आपके ग्रुप बने होते हैं ना, ग्रुप के हिसाब से आपकी रिहाइशें बनती हैं। जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें नहीं, उधर एक साथ हो जाती है, आ जाती हैं एक साथ रिहाइशें। आबो हवा की तब्दीली, इन्फेक्शन या बुखार, नज़ला, गले की खराबी और बाज़ औक़ात शदीद थकन की वजह से जिस्मानी दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसी सूरत में वज़ारत मज़हबी उमूर और दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान ने आपकी रिहाइश गाहों के करीब डिस्पेंसरियाँ कायम की हैं, जहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा तो दवाई खरीदनी है, वो खा के जानी पड़ेगी। हाँ जी, हाजी कैंप आप जितनी भी दवाई है, एक तो उसका पहले नुस्खा बनवा लें डॉक्टर से। हाँ, नुस्खा बनवा लें, उस पर वो मोहर लगा देगा। फिर आप जब हाजी कैंप जाएंगे तो हाजी कैंप में आपको वो पूरी बुक वहाँ अपनी इंदराज करवा देना, ये दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, तो वो आपकी फिर आप जितनी मर्ज़ी दवाई ले जाएं। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि सऊदी अरब में होम्योपैथिक नहीं लेके जाते। हाँ, वो नहीं, वो जो कतरे होते हैं वो कतरे वो नहीं लेते, वो उसको फिर या निकाल देंगे या उस पर वो बाज़ को सजाएँ भी दे देते हैं। तो आपने लेके जानी है कैप्सूल दवाई, जो भी मेडिकल दी, एलोपैथिक, सिरप कोई ना हो, सिरप ना हो, और दूसरा होम्योपैथिक ना हो। बिल्कुल ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मदीना मुनव्वरा में एक बड़ा अस्पताल भी कायम किया जाता है, जहाँ एक्सरे और टेस्टों की तमाम सहूलियात हुज्जाज कराम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। ज़रूरत के तहत एम्बुलेंस सर्विस भी मुफ्त मुहैया की जाती है। बिल्कुल ले जाएं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। सऊदी क़वानीन की पासदारी। सऊदी अरब में क़वानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हज मिशन उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। इस
لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حد سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر NCO 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں، کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاہد میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون کی تیار کی ہے۔ ان سے خود آگاہی حاصل کریں اور ساتھ ہی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلاً احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے بیگ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ اچھا، اس میں نا 1-2 باتیں بھی سمجھ لیں۔ آپ جب مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر منا کی طرف جائیں گے، یہ دن ہوگا 8 ذو الحجہ کا، یعنی حج کے ہیں 5 دن۔ کتنے دن؟ 5 دن۔ عید سے 2 دن پہلے اور عید کے 2 دن بعد، یعنی 10 تاریخ کو عید ہے 10 ذو الحجہ کو، اس سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد، یہ 5 دن بعد جاتے ہیں حج کے۔ جب آپ نے 8 کو جب جانا ہے تو آپ نے سارا سامان جو بڑا ہے وہ تو اپنے رہائش گاہ پہ چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک چھوٹا بیگ آپ نے بنا لینا ہے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو آپ کو کام آئے گا۔ اس میں آپ نے احرام تو ایک باندھا ہوگا، اضافی ایک احرام اس بیگ میں ڈال دیں۔ پھر اسی طرح 1-2 جوڑے رکھ لیں سلے ہوئے، جائے نماز رکھ لیں اور بند جوتے رکھ لیں، کیونکہ آپ نے ہوائی چپل پہنی ہوگی، بند جوتے بیگ میں ڈال دیں۔ ٹوپی رکھ لیں،
ایک گرم چادر رکھ لیں. آپ کو مزدلفہ میں ضرورت پڑے گی کوئی چادر کی جو آپ اپنے اوپر اوڑھیں گے. 1 ہفتے کی دوائی اپنے پاس رکھ لیں. جو اپنی دوائی عام طور پر کھا رہے ہیں, کوئی بیماری ہے, 1 ہفتے کی دوائی کم از کم رکھیں اپنے پاس. چھتری بھی رکھنا چاہے رکھ لیں. چھوٹے سائز کا قرآن کریم رکھ لیں اپنے پاس, قرآن پاک چھوٹے سائز کا. اچھا, وہاں پر نا جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں گے, مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف, آپ کو بہت وقت ملے گا لیکن آپ کو شاید قرآن کریم کے نسخہ نہ ملے. تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے پاس قرآن کریم کا نسخہ یہاں سے لے جائیں, جو اب آپ نے جب مینا جانا ہے رہائش سے اپنے بیگ میں ڈال کر لے کر جائیں. چھوٹا بیگ اور پیچھے لٹکایا گیا تو نہیں, اس میں نہیں ہے, کوئی نہیں بے ادبی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اس کو اپنے گلے میں رکھ لیں, وہ بھی مل جاتے ہیں لاکٹ, تو بیگ میں رکھنے وہ اتنا نہیں ہوتا مسئلہ. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے ایک جو میں نے شروع میں کہا تھا مناجات مقبول, ایک کتاب لے لیں, مناجات مقبول کی کتاب جس میں دعائیں ہیں ساری. ایک چھوٹی چٹائی لے لیں. جب آپ مزدلفہ میں رات کو جائیں گے تو آپ کو وہاں چٹائی بچھانے کی ضرورت پڑ جائے گی, یا عرفات میں آپ ہوں گے اگر وہاں بیٹھنا چاہیں گے, وہاں تو ساری مٹی ہوگی, کنکر ہوں گے, تو وہاں آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک تکیہ لے لیں ہوا بھرنے والا, جس میں آپ نے ہوا بھرنی ہے, اور وہ تکیہ ایک اپنے ساتھ رکھ لیں جو آپ کو, یعنی آپ کا البتہ سامان اتنا وزنی نہ ہو, کیونکہ آپ نے کم سے کم 5-6 کلومیٹر پیدل جانا ہے. تو اب آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 5-6 کلومیٹر پیدل چلنا ہے, تو اتنا بھاری نہ ہو کہ اٹھانا مشکل بن جائے. مینا آپ بسوں میں جائیں گے, البتہ مینا کے بعد پھر عرفات بھی بسوں میں جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پھر مزدلفہ اور مزدلفہ سے واپس مینا یہ پیدل جانا پڑے گا, وہاں رش بہت ہوگا. وہاں عام طور پر موٹر سائیکل بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اپنے ساتھ لیڈیز کو لے کر جاتے ہیں, اکیلا بندہ تو چل پڑتا ہے, لیکن جو اپنے ساتھ خواتین کو لے کر جائیں گے وہ تو ظاہر ہے پھر. اور وہاں صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ آپ اگر بسوں میں جائیں گے وہاں تاخیر لیٹ پہنچیں گے, پیدل جائیں گے جلدی پہنچ جائیں گے, کیونکہ پیدل میں شارٹ چلتے جائیں گے, لیکن بسوں میں جائیں گے وہ لیٹ ہو جاتا ہے بندہ. آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر مینا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے, جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے. مینا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا. اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں. دوسرے حجاج کے ساتھ ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ پیش آئیں. ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی نا ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے مینا کی طرف, تو ظاہر مکہ مکرمہ میں آپ نے احرام باندھنا ہے. آپ کو ایک ٹائم دے دیں گے کہ جی ہم نے فرض کریں ابھی 11 بجے ہیں, تو ہم نے جی 2 بجے مینا سے نکلنا ہے, مکہ سے نکلنا ہے مینا کی طرف. آپ کو ٹائم دے دیں گے پہلے. اس ٹائم سے کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے تیار ہو جانا ہے, تاخیر نہیں کرنی. 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے اسی طرح احرام باندھنا ہے, حج کا احرام, 2 نفل پڑھنے ہیں, اور 3 بار تلبیہ پڑھ کر آپ نے حج کی نیت کرنی ہے, جیسے آپ نے یہاں ایئرپورٹ پر کیا تھا یا عمرے کی نیت کی تھی. وہاں اپنی رہائش گاہ پر مکہ مکرمہ میں آپ نے حج کی نیت کرنی ہے احرام باندھ کر. اچھا, 3 سے 4 گھنٹے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ سب حجاج نے غسل کرنا ہوتا ہے, غسل کر کے احرام باندھیں گے, اور غسل کرتے ہوئے بعض اوقات بلڈنگ کا پانی ختم ہو جاتا ہے, پھر ٹینکر دوبارہ آتا ہے, پانی بھرا جاتا ہے. اس لیے بڑی مشقت ہو جاتی ہے حجاج کے لیے کہ ان کو پانی بعض کو میسر نہیں ہوتا, اور جو تاخیر میں ہو جاتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں, وہ پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس دوسری بات ہے کہ غسل خانوں کی طرف رش لگا ہوتا ہے. آپ اپنی رہائش گاہ میں, ظاہر اس رہائش گاہ کے اندر بھی 8-10 بندے ہیں, غسل خانہ ایک ہے,
تو اس لیے کوشش کریں کہ 3-4 گھنٹے پہلے مکمل تیار ہو کر آپ 2 نفل پڑھ کر اب آپ فارغ ہو گئے، اب آپ بیٹھ جائیں اور وقت کا انتظار کریں، اور اس وقت میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، بار بار اللہ رب العزت کا نام لیتے رہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں۔ تو یہ آپ نے رہائش گاہ میں پہلے کر لینا یہ کام۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسوں میں سوار ہو کر مینا پہنچنا ہے۔ اچھا، مینا جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ نے 1-2 باتیں اور بھی ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو آپ اور صحیح درمیان قرآن اگر مسعود دعائیں نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، اپنی اردو ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں، پنجابی میں، جو بھی۔ اچھا، اب جب آپ مینا پہنچے ہیں تو مینا میں خیمہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا خیمہ ہوتا ہے۔ اچھا، خیمے میں مرد و خواتین ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ پردہ لگا دیں، اور اپنے گروپ میں کوئی ایک حافظ ہے یا عالم ہے یا جو بھی باشرہ فرد ہو، اس کو مقرر کر دیں نماز کے لیے امام، اور ایک کو مؤذن بنا دیں، کیونکہ آپ نے مینا میں رہنا ہے اور آپ نے یہاں نماز ادا کرنی ہے وقت پہ، تو آپ با جماعت نماز ادا کرنے کا یہاں اہتمام کرنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، وہاں مسجد نہیں ہے۔ اپنے گروپ میں ایک بندے کو مقرر کر دیں، بھائی آپ نماز پڑھا دیں، آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں۔ نماز قصر پڑھنی پوری پڑھنی؟ ہاں، اب یہ سوال کہ نماز قصر ہے یا اگر مکہ مکرمہ میں جب آپ گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ رہا، مکہ میں اگر 15 دن سے زیادہ ہوا، پھر آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام 15 دن سے کم تھا، پھر قصر پڑھنی ہے۔ اگر مکہ کرنا چاہیے قیام 15 تو کاٹے، لیکن جب حج دن میں انکلوڈ کرتا جائے وہ 15 دن پورے ہو جائیں، نہیں، وہ ہزار سفر ہوئے گا وہ ہاں مکہ مکرمہ کا آپ نے دیکھنا ہے۔ مینا سے پہلے مکہ میں آپ کا قیام کتنا تھا، اگر وہ 15 دن کم ہے، کم، پھر قصر ہوگی۔ لیکن وہ دوسرے ملا کے نہیں، وہ نہیں دیکھنا، وہ علیحدہ ہے۔ تو آپ نے صرف مکہ مکرمہ کا اعتبار کرنا ہے، پھر آپ نے قصر پڑھنی ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کو پھر مکمل نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، عرفات میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، عرفات میں جو جماعت پڑھی جاتی ہے وہ نماز قصر ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے اوپر نماز پوری فرض ہے، پوری پڑھنا، تو پھر آپ بے شک علیحدہ جماعت کروا لیں۔ اگر آپ اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو بعد میں 2 رکعتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ تو یہ طریقہ سیکھ جائیں، کیونکہ وہ نماز جو جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے وہ قصر پڑھ لے ہوں گے، 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے، جو ملا کر نماز پڑھیں گے عرفات میں جماعت سے۔ اگر مکہ کرنا قصر پڑی جی وہ جڑی حج 5 ایام نے وہ پوری پڑی جائے گی پھر؟ نہیں، مکہ مکرمہ میں اگر آپ کا قیام 15 دن سے کم تھا، قصر، وہاں بھی قصر ہی ہوگی، پھر وہاں بھی قصر ہوگی، پورا ہے پھر وہاں بھی پوری ہوگی، وہاں پوری ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر نماز پوری فرض ہے اور آپ اس کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا قیام کتنا، وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا، جب آپ کو سارا ٹکٹ مل جائے گا، شیڈول مل جائے گا کہ پہلے آپ نے مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے، یا پہلے مدینہ جانا ہے، مکہ مکرمہ کتنا سٹے ہے مینا سے پہلے جانے کا، وہ سارا آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ تو مینا میں پہنچے، ایک امام مقرر کر لیا، اس کے پیچھے نمازیں ادا شروع کر دیں، اور وہاں آپ نے مینا کے اندر قیام میں رہنا ہے۔ جی، اگر مکہ کرنا چاہیے پورے 5 دن ٹھہرنا، نماز پوری پڑھنی ہے، 15 دن سفر جہاں 5 دن کا وہ شروع ہو گیا، 5 دن پھر قصر پڑے گی، تو 15 دن پوری نہیں، وہاں کا فاصلہ اتنا نہیں ہے نا، فاصلہ تھوڑا ہے، وہ تو 6-7 میل کا فاصلہ سارا، وہ پھر پوری ہو اب پھر پوری ہوگی۔ قصر تو اس وقت ہوتی ہے جب 48 میل کا فاصلہ ہو، 57.5 میل بن جاتا ہے۔ جی، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلاً نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے، ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔
पानी का गैर ज़रूरी मगर मैदान अरफात मस्जिद नबरा नहीं दाखिल होया जमात नमाज नहीं पढ़ी अपनी पढ़ी तो अपनी फिर वो अलग पढ़ेगी जमात से पढ़ी जाएगी। आप वही नमाजा जी जोर असर बुला के पढ़ना है वो फिर अलग वक्त पढ़ी जाएगी या इकट्ठी पढ़ी जाएगी अपने कहने देखिए। बेहतर यह है कि आप वहाँ इकट्ठी पढ़ेंगे, इकट्ठी पढ़ दें। अगर अलग-अलग पढ़ देंगे वो भी ठीक है, लेकिन इकट्ठी पढ़ने ज़्यादा बेहतर है। जमात है तो इकट्ठी पढ़नी है। अय्याम हज में अपनी खुराक कम से कम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरे। हज के फ़राइज़ और वाजिबात। हज के 3 फ़राइज़ हैं, किसी एक के छूट जाने से हज नहीं होगा। हज की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना। ये आपने एहराम बांधकर तलबिया आपने अपनी रिहाइश पर ही मक्का मुकरमा में कर लिया, वहाँ आपने एहराम बांधा, तलबिया पढ़ा, नीयत कर ली, ये 3 काम कर लेंगे, ये पहला फ़र्ज़ अदा हो गया। ये होगा मक्का के अंदर ही। 9 ज़ुल्हज को वक़ूफ़ अरफ़ात। मीना के बाद अगला जो दिन 9 का होगा आपने अरफ़ात के मैदान में आना है। और तवाफ़े ज़ियारत। तवाफ़े ज़ियारत ये आपने जब कंकरियाँ मार ली, कुर्बानी दे दी, फिर जब आप मक्का वापस जाएंगे वहाँ आपने जो समझे एक उम्रा करना है, वही तवाफ़ करना है, सही करनी है। आम कपड़े नहीं नहीं, वो उस सूरत में अगर आपकी कुर्बानी हो गई और आपने सर के बाल मुंडवा दिए फिर आपका सादा कपड़ों में होगा। अगर कुर्बानी और सर के बाल नहीं मुंडवाए फिर एहराम ही होगा, क्योंकि हज के एहराम में 2 शर्तें हैं। उम्रे के एहराम में तो आपने सर के बाल मुंडवाए, एहराम उतार दिया। हज के एहराम में कुर्बानी के बाद बाल मुंडवाना शर्त है, तरतीब लाजमी है। पहले कुर्बानी फिर बाल मुंडवाना है, फिर आपका एहराम ख़त्म होगा। अगर आपकी कुर्बानी नहीं हुई आप सर के बाल नहीं मुंडवा सकते। बाज़ का ऐसा होता है, बाज़ का ऐसा होता है कि आपको वक़्त दे देते हैं कुर्बानी का। आपकी कुर्बानी का वक़्त है, अच्छा जी हम 6 बजे आपको कार्ड दे देंगे, उस पर वक़्त लिखा होगा, तो आपने बाल उस वक़्त के बाद मुंडवाने हैं। हो सकता है आप उस वक़्त मीना छोड़कर मक्का की तरफ जा रहे हो। हाँ, अगर आपने अपने हाथों से कुर्बानी कर दी मीना में तो फ़ौरन वहाँ बाल मुंडवा लें, बात ख़त्म होगी। हाँ, रश में ज़ाहिर है बहुत रश होता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं, आप कहते हैं मैं अपने हाथों से कुर्बानी दे दूँ, तो आप अपने हाथों से जानवर ख़रीदें, बंदे को मेरे सामने ज़िबा कर देगा और अपने सर के बाल मुंडवा लें। आप मीना के अंदर ही फ़ारग हो गए, हराम ख़त्म हो गया। हज के 6 वाजिबात हैं, किसी वाजिब के रह जाने पर दम देने से तलाक़ी हो जाएगी। दम देना मतलब जानवर को कुर्बान करना। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हल्क़ या क़स्र, सई, तवाफ़े विदा। अच्छा, तवाफ़े विदा ये आपने मक्का मुकरमा को जब आखिरी बार जब छोड़ना है, चाहे घर आने के लिए या मदीना मुनव्वरा के लिए, जब आपका मक्का मुकरमा में आखिरी दिन है तो अपने उस रवानगी से तकरीबन 5-6 घंटे पहले आपने ये तवाफ़ कर देना है। इसको कहते हैं तवाफ़े विदा। नहीं, ये एहराम नहीं, ये सादा कपड़ों में सिर्फ तवाफ़ है, 7 चक्कर, कोई सही भी नहीं है इसमें, सही भी नहीं है। मिना रवानगी। हज 5 दिनों का होता है जो 8 ज़ुल्हज से शुरू होकर 12 ज़ुल्हज को ख़त्म हो जाता है। 8 ज़ुल्हज या 7 की रात को आप अपनी रिहाइश से एहराम बांधने के साथ हज की नीयत लब्बैका हज्जन के अल्फाज अदा करके मिना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के ज़िम्मेदार रवानगी से कबल आज़मीन हज को मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहन कर रखना इंतहाई ज़रूरी है। रिहाइशगाह से मिना रवानगी के लिए आपका मकतब बसों का इंतज़ाम करता है। आज़मीन हज को बसों पर मुकर्ररा वक्त से काफ़ी पहले भी सवार कराया जा सकता है और सड़कों पर शदीद रश के बाइस तवील इंतज़ार की ज़हमत भी उठानी पड़ सकती है। अजीज़िया की रिहाइशगाह से मिना का फासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। हुज्जाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बआसानी पैदल भी मिना पहुँच सकते हैं। मिना 8 ज़ुल्हज को आप मिना में ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे।
صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر منا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ منا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان باقی ہیں۔ منا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ 6 تا 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث احرام پایا ہے کہ پیٹ ننگا ہو رہا ہے کیا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا احرام جو ہے مرد حضرات کا وہ ناف سے اوپر ہو، ناف سے گھٹنے تک یہ حصہ ننگا نہ ہو، یہ سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ کور ہو، باقی آپ اوپر کر سکتے ہیں، یہ پیٹ اوپر ننگا کر، ہاں وہ غلط ہے، اگر ناف سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ منا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذوالحج کی فجر منا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ اچھا، اب آپ نے منا آ گئے، منا کے بعد صبح آپ نے عرفات جانا ہے۔ اب میدان عرفات میں جب آپ پہنچے ہیں تو اب آپ نے یہاں 2-3 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ عرفات ہے کیا، وقوف عرفات ہوتا کیا ہے، نمبر 2 اس کا وقت کیا ہے، اور نمبر 3 اس میں کرنا کیا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے سمجھنے ہیں۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے کہ آپ نے میدان عرفات میں آ جانا ہے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں آپ پہنچ گئے۔ اس میدان میں جب آپ آ گئے، اس آنے کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ یہ فرض ہے۔ اگر کوئی فرد وقوف عرفات نہیں کرتا اس کا حج نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے باقاعدہ حکومت بسیں ایمبولینس چلاتی ہے، وہ ایمبولینس سے باقاعدہ میدان عرفات میں آ جاتی ہیں تاکہ اس حاجی کا حج ہو جائے۔ جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ جہاز میں ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر چلتے ہیں، وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ اس حدود کے اندر آنا یہ لازمی ہے۔ یہ ہو گیا وقوف۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت جو ہے یہ ظہر سے لے کر، یہ زوال سے لے کر مغرب تک۔ پہلے آ گیا، پہلے آنا بہتر، پہلے آ جائے، لیکن اتنا وقت اس نے رہنا ہے۔ زوال سے پہلے آپ نے پہنچنے میدان عرفات میں، کیونکہ وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا جو ظہر کے وقت کا آغاز ہوگا، اس سے لے کر مغرب تک یہ 6-7 گھنٹے جتنے بھی بنتے ہیں، یہ آپ نے اس میدان کے اندر ہی رہنا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس پورے وقت میں نکل جاتے ہیں میدان سے باہر تو پھر آپ پر دم واجب آ جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اس باہر نکل گیا رفع حاجی، وہ اندر ہی ہے سارا کچھ، سب کچھ اندر، غسل خانے ہیں، بیت الخلاء ہیں، سب کچھ اندر ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ نے میدان عرفات میں آنا ہے، اس آنے کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ نمبر 2، آپ نے زوال سے لے کر مغرب تک رہنا ہے۔ یہ 2 باتیں۔ اب آپ نے تیسری چیز کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو آپ نے اس میں ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز یہاں پڑھنی ہے، بس یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ باقی آپ نے یہاں دعا کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے، کھڑے ہو کر یہاں آپ نے دعا فرمائی تھی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، آپ دودھ پئیں گے، سنت ہے۔ اس دن میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی نوش فرمایا تھا، آپ وہاں دودھ مل جائے گا، آپ دودھ سنت سمجھ کر پی لیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ تو آپ نے بس مغرب تک وہاں رہنا ہے، دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار وہ سارے، اور ورد قرآن کریم آپ کے پاس ہوگا، وہ قرآن پاک پڑھ لیں، مناجات مقبول آپ کے پاس ہے، وہ دعائیں پڑھ لیں۔ مشاعر میں آمد و رفت کے طریقے۔ بنا مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاعر ٹرین چلتی ہے، لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے 3
اسٹیشن بنائے گئے ہیں، ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاہیر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشاہیر ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے گلے کے لاکٹ پر دیے گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیر نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفہ۔ 9 ذو الحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، تاہم غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ شدید میدان عرفات جانا ہے، کیا مسجد نمرہ پر میں جا سکتا یا اپنے خیمہ کی جائے؟ نہیں، عرفات میں خیمے نہیں ہیں، عرفات میں نہیں ہے، نہیں عرفات میں خیمے نہیں ہیں، وہ مینا میں خیمے ہیں۔ رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے اور اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کرتے اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ اچھا، اب یہاں یہ سمجھیے وقوف مزدلفہ، ہم مکہ مکرمہ سے احرام باندھا مینا آ گئے، مینا میں رہے، صبح 9 تاریخ تھی، عرفات چلے گئے۔ اب عرفات میں مغرب تک ہم رہیں گے، مغرب کے بعد اب آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے روانہ ہونا ہے مزدلفہ۔ اچھا، اب یہاں بھی آپ نے 3 باتیں سمجھنی کہ ایک وقوف مزدلفہ ہوتا کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے اور کرنا کیا ہے، یہ 3 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ وقوف مزدلفہ کہتے ہیں کہ آپ نے مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا ہے، بس۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عام طور پر حجاج بڑی جلدی کرتے ہیں، مثلا رات کو اگر 1-2 بج گئے وہ کہتے ہیں بہت دیر ہوگی، جلدی کریں جلدی کریں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں مزدلفہ۔ اصل میں وقوف مزدلفہ کا جو اصل وقت ہے وہ ہے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اب ظاہر ہے جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے عرفات سے تو آپ نے فجر کی نماز اگر مزدلفہ میں پڑھ لی، آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا، لہذا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ مزدلفہ کے
ہاں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں آپ نے پڑھنی مزدلفہ میں. اور آپ فجر سے پہلے پہنچ جائیں گے، عشاء کی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، آرام کر لیا. آرام کرنے کے بعد جو فجر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی یا جو بھی وقت ہوا، آپ نے فجر کی نماز ادا کر دی. جو فجر کی نماز ادا کریں گے آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا. ایک کام آپ نے یہ کر لیا کہ آپ نے وقوف مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز. دوسرا کام آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، جو آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. اب وہ نماز پڑھ کے بعد جب مرضی، وہ کوئی نہیں، جو آپ مزدلفہ پہنچ گئے آپ نے اسی میدان سے کنکریاں اٹھا لیں. اب وہ کتنی ہیں، کیسے اٹھانی، اس کی بات کرتے ہیں ابھی. عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے. وقوف مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں. اچھا، کنکریاں جو ہیں یہ ایک یوں سمجھے کہ جو کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی اور چنے کے دانے کے برابر چھوٹی سی کنکریاں ہوں. تو آپ نے یہاں پر وہ کنکری اٹھا لینی ہے اور کوشش کرنی کہ 70 کنکری اٹھا لیں، کیونکہ کوئی گر جاتی ہے، کوئی نہیں ملتی، اور یہ آپ کو پھر آگے کنکری ملنی نہیں ہے. حالانکہ کنکریاں آپ مینا میں بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کنکری ملتی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جو کنکری اگر حاجی نے ایک کنکری ماری شیطان کو، آپ وہ تو کنکری دوبارہ اٹھا کر نہیں مار سکتے. جب ایک کنکری لگ گئی وہ اب دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو مینا میں بھی کنکریاں نہیں ملنی، آپ کو عرفات میں بھی کنکریاں نہیں ملنی، تو آپ نے مزدلفہ میں ہی کنکریاں اٹھا لینی ہیں. یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے. اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صحبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے. اب آپ نے جو چٹائی لے کر گئے ہیں ساتھ، جو میں نے کہا چٹائی لے جائیں، چھوٹی سی ہوا بھرنے والا تکیہ لے جائیں، اور باقی قرآن کریم، باقی جو چیزیں وہاں آپ بچھائیں. آپ وہاں آرام بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں. ایک ایک کر کے، ہاں، یکدم نہیں مارنے. اگر آپ 10 کنکریاں ایک دفعہ ماریں گے وہ ایک ہی ہوگی. اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صرف نظر کریں. اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں. حجاج 10 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں. مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے. مینا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے آپ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں. نہیں، ان ٹکٹ نہیں ہے، یہ ٹکٹ لینی پڑے گی. ہاں، جو تھے لینی پڑے گی. لیکن یہ ٹکٹ ان کو ملتی ہے زیادہ تر کہ جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں، باقی کو نہیں ملتی، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اور تعداد کم ہوتی ہے جو ٹرینوں میں جاتے ہیں لوگ ان کے. رمی جوہرات. 10 ذوالحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں. اچھا، اب آپ یہاں سمجھیے کہ رمی کرنی ہے. 3 پلر ہیں، 3 ستون ہیں، شیطان علامتی بنے ہوئے ہیں. اس میں ایک بڑا، ایک درمیان کا اور ایک چھوٹا. جو بڑا ہے یہ مینا کی طرف ہے. آپ کے مینا کی طرف جو شیطان ہوگا وہ بڑا ہے، پھر چھوٹا ہے، پھر درمیانہ ہے، پھر چھوٹا ہے. 10 تاریخ کو یعنی وقوف عرفات ہوا، رات کو وقوف مزدلفہ تھا، صبح 10 تاریخ آ گئی، ذوالحجہ عید کا دن ہے. اس دن آپ نے صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی اور وہ بڑا شیطان، بس. باقی 11 اور 12 کو پھر آپ نے تینوں کو مارنی ہے ساتھ ساتھ. ہاں، پہلے ایک پھر ایک پھر ایک، یعنی پہلے چھوٹے کو مارے جیسے بھی 7، پھر اگلے کو 7، پھر اگلے کو 7، یعنی 7 11 کو اور 12 کو بھی 7. لیکن 10 کو آپ نے صرف ایک شیطان کو مارنی ہے 7.
عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہونا ہے، آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا، لبیک اللہم لبیک کی بند کر دینا ہے۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات کنکری مارنا ٹائم صبح شروع ہوتا ہے یا زور کے بعد؟ کنکریاں جو ٹائم ہے وہ اصل میں آپ اس پورے دن مار سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پورے دن 3 کام کرنے ہیں۔ البتہ جو اگلی جو کنکریاں ہیں نا، ان کا ٹائم زوال کے بعد ہے، 11 ہاں اس کے بعد ہے۔ اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی ہاں جی، لیکن آپ احتیاطاً اضافی کنکریاں لے جائیں، 70 کنکریاں اٹھا لیں کم سے کم، یہ ہوتا ہے تاکہ کوئی گر جاتی، بعض اوقات آپ مارتے نہیں لگتی آپ کو، پھر دوبارہ اچھا اس ایک ستون کو مارنا ہے، اس کے ارد گرد پیالہ بنا ہوا ہے گول، اس پیالے کے اندر کنکری گر گئی، سمجھے لگ گئی، لازمی نہیں وہ ستون پر ہی لگے، اس پیالے کے اندر گرا دینی ہے۔ وہ پیالہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جب آپ اس کے اندر گرائیں گے وہ گلائی ہے، وہ لگ کے اس کو لگ کر نیچے گرے گی۔ حل قصر کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں، وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت اچھا، اب طواف زیارت، اب آپ نے 3 کام کر لیے، اب جب تک آپ کا حلق نہیں ہوگا آپ کا احرام نہیں کھلے گا، اور حلق اس وقت ہوگا جب قربانی ہوگی، یہ شرط ہے۔ اچھا، اب طواف زیارت جو ہے اس کا جو وقت ہے، یہ 3 دن جو عید کے ہیں، یہ تینوں دن مغرب سے پہلے، یعنی 12 تاریخ مغرب سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے، یہ شرط ہے، اس کو تاخیر میں لے کر نہیں جانا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ 10واں دن، جو 10 تاریخ ہے، اگر اس دن موقع نہ ملے تو 11 کو کر لیں، لیکن 12 پر آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ 12 پر آخری آپشن ہو کہ اگر بہت ہی کوئی خدا نخواستہ مرض ہے تو پھر جانا ہے۔ اب وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ حج کے سارے اعمال کریں گی سوائے طواف کے، صرف طواف وہ اس وقت کریں گی کہ جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ حج جو خواتین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا مشکل بن جاتا ہے، صرف طواف جو ہے یہ مؤخر ہوگا، باقی سارے اعمال اسی طرح ہوں گے حج کے۔ حجاج کرام مصنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج مینا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ مینا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔ مینا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرائے پر مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر 20 ریال کرایہ لینے والے ڈرائیور ان دنوں 200 ریال تک طلب کرتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں۔ حرم سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو مینا کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی، وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ طواف زیارت کے حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی
मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 जुल्हज की रमी। 11 जुल्हज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 जुल्हज को दोबारा तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज जातो मकतब की हिदायत के मुताबिक गुरूब आफ्ताब से कब्ल मिना से निकलकर अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं या फिर अगले दिन यानी 13 जुल्हज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तवाफ़े विदा। मक्का मुकर्रमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफ़े विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफ़े विदा हैज़ो निफास वाली ख़वातीन को माफ़ है, काबे से रुख़सत हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो आपको बिल्कुल वाज़ेह सारी चीज़ें समझ आ गई। अब आखिरी चीज़ रह गई है कि अब आपने 12 तारीख को बंदा मिला नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, 13 तारीख को उसे रहेगा फिर आगे 13 में भी कोई मसला नहीं। अगर जब तक ये तमाम काम पूरे नहीं हो जाते आप मीना में ही हैं, उसके बाद फिर आप मीना छोड़कर 13 में मारनी पड़ेगी। आपने 10 को मारी बड़े शैतान को, 11 और 12 जो असल में दिन होता है वो ये होता है आपके 24 घंटे आपके पास हैं, यानी ज़ोहर से अगली ज़ोहर अगर 12 को नहीं लग सकी तो ज़ोहर से पहले पहले अगली ज़ोहर से पहले पहले आपने मारनी है। तो ये आपको ज़ोहर से ज़ोहर का टाइम होता है, तो आपने इस 24 घंटों में कंकरियाँ मारनी होती हैं, सुबह नहीं। अच्छा, अब अगली चीज़, एक तो एहराम बांधने का तरीक़ा भी देख लें। बिल्कुल कर सकता है। आप एहराम तब्दील भी कर सकते हैं, एहराम तब्दील भी कर सकते। अगर चादर ख़राब हो गई आप दूसरी चादर ले लें, उसे चादर साफ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि जो मुक़द्दस ज़ियारात हैं, मक्का में जो ज़ियारतें हैं, मदीना में जो ज़ियारतें हैं, जो आप कोशिश करें कि आप वो ज़ियारतें करें, उनके बारे में थोड़ा सा अब आप समझ लें। हाजी के 6 वाजिबात दसे होंगे या इत्थे लिखे मैं तुहानूं लिखवा दिंदा।
اچھا، ایک تو جو سب سے اہم زیارت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ ہے، جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جو اصحاب ہیں وہ ادھر مدفون ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم وہ بھی وہاں ہیں، اور دوسرے بے شمار صحابہ ہیں۔ تو ایک تو جنت المعلیٰ ہے، پھر اس کے ساتھ ہی آگے ایک مسجد ہے جس کو مسجد جن بھی کہتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کے قریب ہے اور یہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ابھی جوانوں سے بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہلاک ہو جانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ کرنا پڑے گا، لہذا اس کا خیال اب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کی طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمہ طواف زیارت باقی ہے، تو یہ عورت کیا کرے گی؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر استغفار کرتے ہوئے طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، آج حج کا چوتھا دن ہے، آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی تھی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اور اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی تھی، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات مینا میں ہی گزاریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے، کم از کم 4 چکر بھی نہیں ہو سکے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر مغرب تک 4 چکر پورے ہو گئے تو دم نہیں آئے گا، باقی چکر مغرب کے بعد پورے کر لیں، اس کے بعد سعی کر لیں۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہو۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھنی ہے، پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں ورنہ نہیں۔ قرآن نے دونوں آپشن دیے ہیں، اگر 12 تاریخ کو مکہ جانا چاہتے ہیں تو شام کو یا رات کو کنکریاں مارتے ہوئے مکہ نکل جائیں، لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے اور صبح صادق مینا میں ہو گئی تو پھر 13 کی رمی واجب ہوگی۔ اب 13 کی رمی بھی آپ کریں گے، اور 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، مگر زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں کراہت کے ساتھ، اور وقت مغرب تک رہتا ہے۔ 13 کی مغرب تک نہیں مار سکے تو دم لازم آئے گا۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ طواف وداع، اب اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اس میں بھی سہولت ہے، بالکل
نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں، حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ یہ الوداعی طواف شاید کوئی حاجی ہو جو روئے بغیر کرتا ہو، لوگ ہچکیاں مار کر روتے ہیں، یہ آخری طواف ہے، پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ 25 دن اور 1 مہینے میں آپ کا دل بیت اللہ سے ایسا لگ چکا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی جب مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، بچپن بھی یہاں گزرا تھا، جوانی بھی یہاں گزری تھی، جبریل امین پہلی وحی بھی یہاں لے کر آئے تھے، آپ کو کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ مکے سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر چڑھ کر مکے کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈال کر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ارض مکہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ، اے سرزمین مکہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر یہ تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اگر یہ مجھے نہ روکتے تو میں کہیں نہ جاتا۔ پھر مدینے کی طرف چل دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ راستے میں اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے محبوب جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو عزت اور اکرام کے ساتھ دوبارہ مکہ لائے گا۔ بہرحال الوداعی طواف میں رونا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، صحابہ کرام اور اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسا دیں، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہے، کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹے۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، یہ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان کے بعد تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔